چند بڑے بزنس مین وزیر اعظم صاحب کے پاس آئے اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ انہیں نیب خوف زدہ کر رہی ہے۔ سیخ پا ہونا کی ضرورت نہیں ہے۔ مخالفت کریں گے نون لیگ کی اگر انہوں نے کسی طرح یہ نیب کے پر کاٹ دیں۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ اور میں ہوں سدرا اقبال، اور ہر پاکستانی کی طرح ہمارے بھی دل کی آواز یہی ہے کہ پاکستان میں بے رحم احتساب ہونا چاہیے۔ یعنی اتنے عرصے سے جو ہم سنتے آئے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسائل اس وجہ سے ہیں کیونکہ اس ملک کی، اس ملت کی جو دولت ہے، جو اس کے خزانے ہیں، اس کو لوٹا گیا ہے اور بے رحم طریقے سے لوٹا گیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ خزانے واپس لوٹائے جائیں اور یہاں کے لوگوں کے، یہاں کے عوام الناس کی جو محنت کش ہیں، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے، بہتری آئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے اور ہائیسٹ چیف ایگزیکٹو آفس سے اس کی آواز آتی ہے، ان پہ تنقید آتی ہے، جس کو کوئی تنقید کا نام دیتا ہے، کوئی تنبیہ کہتا ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ اصلاحات آخرکار کس کی منشا پہ ہو رہی ہیں؟ دیٹ از دا امپورٹنٹ کویسچن۔ بڑا معصومانہ سا ہمارا سوال ہے، ویسے تو اس جملے کا بھی کاپی رائٹ ہمارے ایک کلیگ کے پاس ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال آج اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ اس وقت ایک سوالیہ نشان بنتی ہے۔ پہلے سندھ میں کارروائیاں ہوتی ہیں، یہاں پہ آہو بکا ہوتی ہے، یہاں کی گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے اپنی اس پہ ریزرویشنز کا اظہار کیا، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ آج اچانک سے ایسا کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نیب کی کارروائیاں دراصل لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی طرف موٹیویٹڈ ہیں؟ اس پہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بہترین پینل آف گیسٹ ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ اسی حوالے سے چودھری نثار صاحب کا کیا کہنا ہے، کیونکہ یہ زیادہ اہم یہ بھی ہے اس میں معاملہ کہ وہ جہاں ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسی ادارے کی، نیب کی، کچھ عرصہ پہلے بہت ہی تعریف بھی کی تھی اور کہا تھا کہ ان کا کام کافی تسلی بخش ہے۔ اب اوور نائٹ جو چینج آیا ہے، ان کے خیالات کیا ہیں، آپ کو سنواتے ہیں۔ کہ نہ تو حکومت نیب سے ناراض ہے اور نہ ہی خوف زدہ ہے۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ جب سے نیب معرض وجود میں آیا ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ نیب کا چیئرمین حکومت اور اپوزیشن کے کنسنسس سے اپوائنٹ ہوا ہے۔ چند بڑے بزنس مین، ایک سے زیادہ، وزیر اعظم صاحب کے پاس آئے اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ انہیں نیب خوف زدہ کر رہی ہے اور ان سے ناانصافی کی جا رہی ہے۔ اور ایک نے تو میرے سامنے اپنی جو تمام کہانی تھی وہ پرائم منسٹر کے سامنے پیش کی۔ جس انداز میں انہوں نے کہانی پیش کی وہ یہی لگ رہا تھا کہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ بہت ہی زیادہ ریسورسفل پورٹ فولیو ہے چودھری نثار صاحب کے پاس، ایسی بہت سارے شواہد اور چیزیں، اور خاص طور پر ویڈیو ٹیپس اور انفارمیشن جو ان کے پاس ہوتی ہے عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ ان کا کہنا ہے کہ بزنس مین پاکستان میں ہراس ہو رہے ہیں اور یہی یعنی میرے خیال میں ریکویسٹ لے کے وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس پہنچے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جب ری ایکشنز ہوتے ہیں یا اسٹیٹمنٹس آتی ہیں ٹاپ آفیسز سے، اس کے بعد باقی تمام جو لیڈرشپ ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو یا حکومت کا حصہ ہو، وہ ایک دم سے ڈیفینس پہ چلے جاتے ہیں، ان کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے، اس کی الیبریشن، اس کی جسٹیفیکیشن پریزنٹ کرنی پڑتی ہے۔ اور اس وقت بھی حکومت کے سامنے سب سے بڑا میرے خیال میں چیلنج یہی ہے کہ بار بار ان کو بتانا پڑ رہا ہے۔ خیر بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس چیلنج میں ان کے ساتھ ہے۔ ان کے کچھ رہنما، سینئر رہنما یہ مانتے ہیں کہ 2008 میں انہوں نے بھی کوشش کی تھی نیب میں اصلاحات لانے کی، بلکہ میثاق جمہوریت کے مطابق تمام وہ آئینی ترامیم جو مشرف صاحب کے زمانے میں آئی تھیں اس کو وہ غیر آئینی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کو ریورس کیا جانا چاہیے، جس میں ہم نے دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز اور اس کے اختیارات کا معاملہ بھی ہے۔ نیب انہوں نے کہا کہ یہ یقیناً ہماری کوتاہی رہی ہے کہ ہم اس میں اصلاحات نہیں کر سکے اور اس میں وہ جو ونڈکٹیو ایلیمنٹ ہے وہ ابھی تک ہے، جس کی وجہ سے پولیٹیکلی وکٹمائز فیل کرتے ہیں کئی جماعتوں کے رہنما اور بیوروکریٹس اور باقی لوگ۔ بہرحال قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے یہ بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل موٹیو ہے کیا ہے، تو اس کے لیے بھی میاں صاحب کو کھل کے پھر بات کرنی چاہیے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ ایک ادارہ ہے وہ اگر سندھ میں کر رہا ہے اور اب اگر پنجاب میں وہ کر رہا ہے تو اس پہ سیخ پا ہونا کی ضرورت نہیں ہے۔
یعنی سندھ میں کارروائی ہو تو ٹھیک ہے، پنجاب کی طرف اگر انگلیاں اٹھتی ہیں، وہاں پہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو شاید اس سے اختلاف ہے۔ سوالیہ نشان یہاں پہ دو چیزیں بنی ہوئی ہیں، ایک نمبر ایک کہ اصلاحات کس نوعیت کی ہوں گی، کیا نیب کے پر کاٹ دیے جائیں گے، اس کو ریڈنڈنٹ بنا دیا جائے گا، اس کا سکوپ کم ہو جائے گا، اور سیکنڈلی یہ بھی کہ کیا اس کی وجہ صرف یہی ہے کیونکہ اب کارروائی کا جو شکنجہ ہے، جو سکوپ ہے، وہ پنجاب جا رہا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب نوید قمر صاحب۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا مشہود احمد خان صاحب، وزیر تعلیم بھی ہیں اور پنجاب حکومت کی PMLN کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کراچی اسٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما PTI جناب فیصل واڈا صاحب۔ تھینک یو ویری مچ فیصل، آپ کے بھی یہاں موجود ہونے کا۔ سب سے پہلے اگر میں گفتگو کا آغاز نوید صاحب آپ سے کرنا چاہوں، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں یہ اصلاحات یا جو بھی اس کے حوالے سے بات ہونی ہے، بل ہونا ہے، ریزولوشن ہونی ہے، وہ جس طرح خورشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں آئے گا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ موقف کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اوور آل اکاؤنٹیبلٹی پہ ریزرویشنز ان اے وے سب کے رہے ہیں، کیونکہ ہم جتنا بھی پیچھے چلے جائیں، جو بھی ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہوتی ہے۔ وہ کرپشن کے نام پہ تو سارا کام شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل آبجیکٹو جو ہے اس میں سے نکالا جاتا ہے، چاہے وہ سیف الرحمان کا احتساب کمیشن ہو، چاہے جنرل مشرف کا نیب ہو، یا اس سے بھی پرانے والے جو سسٹمز تھے۔ تو اور COD میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ بات بھی آئی کہ ریفارم کی ضرورت ہے، اور ریفارم بھی اس کے لیے بیٹھے کمیٹیز بیٹھی، انفارچونیٹلی وہ کام کمپلیٹ نہیں ہو سکا ان ٹائم۔ جہاں کچھ اور کام ہو گئے، 18th امینڈمنٹ ہو گئی، کانسٹیٹیوشن میں جو چینجز آئی تھی وہ کریکٹ ہو گئیں، لیکن اس میں کچھ چیزوں پہ جو ہے کنسنسس نہیں ہو سکا، اور جس کی وجہ سے وہ ڈرافٹ فائنلی اگلے گورنمنٹ کے پاس گیا۔ لیکن موجودہ گورنمنٹ کے ٹائم میں آنے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ ایشو دوبارہ سے ریز کیا جا رہا ہے۔ اس کی ٹائمنگ انفارچونیٹ اس لیے ہے کہ کچھ عرصے تک پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے، وہ یہی چیزیں کہتی رہی، تو اس کو کسی نے اس پہ فوکس نہیں کیا۔ اب جب فوکس شروع ہوا ہے تو ظاہر ہے ہر ایک سسپیشس ہے کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے، کون سے کیسز ہیں، کیا آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ایٹ دا ہائیسٹ لیول پرائم منسٹر کے لیول پہ اس کو پبلکلی جو ہے نوید صاحب، یہاں پہ کلچر آف ڈسٹریس ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس ڈسٹرس کو تمام پولیٹیشنز نے، مختلف پولیٹیکل جماعتوں نے کافی تقویت دی ہے، اس کو فیڈ ان کرتے رہے ہیں۔ رانا صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹلی بھی ہم آپ کی پریس کانفرنس سن رہے تھے۔ انفیکٹ میں اپنے ناظرین کو پہلے آج کے آپ کے جو کامنٹس ہیں وہ تھوڑے سے کانٹیکسٹ کے طور پہ دکھانا چاہوں گی، پھر گفتگو آپ کے ساتھ آگے لے کے۔ تو رانا مشہود صاحب نے جو آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بات کی ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ میرا دامن صاف ہے، میں نے زندگی میں اگر کوئی کرپشن کی ہو تو مجھے قبر نصیب نہ ہو، کی پگڑی اچھالنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے، اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، لیکن احتساب کے نام پر پگڑیاں نہیں اچھالی جانی چاہیے، احتساب کے نام کے اوپر اس طرح کا میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ جی، رانا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ رانا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، کون بزنس مین ہیں جنہوں نے شکایت کی یا وہ فیل کرتے کہ ان کو ہراس کر رہی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں ترقی، حقیقی معنوں میں ترقی تب ہوگی جب اداروں کا احترام ہوگا۔ نیب ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کے اندر جو اس کا ایکٹ اگر آپ پڑھیں، میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے قانون دان کہ جن لوگوں نے اگر اپنی یہ پوری انکوائری انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر یہ کسی کے خلاف ایکشن سٹارٹ کریں تو نیب کی بھی نیک نامی میں اضافہ ہوگا اور ادارے پر بھی اعتماد بڑھے گا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ یہ ایک دم جو اس طرح کی وچ ہنٹنگ شروع ہوئی ہے کہ آپ کسی کا نام لیتے ہیں بغیر تحقیق اور تفتیش کے، جب آئینی ادارہ اس طرح کا کام کرے گا تو اس کی اپنی جو ہے اس کے اوپر بھی فرق آئے گا اور نیک نامی کے اوپر، اور اس کے بعد پھر جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے اور وہ فارغ ہو جاتے ہیں
تو وہ جو پیریڈ وہ گزارتے ہیں جس کے اندر کرب کا پیریڈ ہوتا ہے, جب میڈیا بھی ان کا ٹرائل کر رہا ہوتا ہے کہ چونکہ ان کا نام نیب نے لے دیا ہے تو ان کا کیا فیوچر ہے, کیا آؤٹ کم ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے. اور جن ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے, دیکھیں ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ایک ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے اور اس کے اندر جہاں پر کوئی کمی ہو اس کمی کو دور کیا جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ارسپیکٹ, پہلی تو بات ہے کہ مسلم لیگ نون کا موقف بہت کلیئر ہے کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے, لیکن ڈیو ڈیلیجنس ہونی چاہیے, پراپر انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے یہ میٹرز کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے. اور دوسری بات, میں اگر اپنی ذات کی بات کروں تو مجھے آج 7 ماہ ہو گئے ہیں کہ نیب کے اندر جو ہے کہ کبھی کوئی بیان آ جاتا ہے, کبھی کوئی کویسچنئر آ جاتا ہے, لیکن آج تک مجھے بھی یہ نہیں پتا کہ سٹیٹس کیا ہے. اور اس کے اندر مجھے بھی یہ پتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہوا, اور جس کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر میں 1000 بار جو ہے اس کی کلیریفیکیشنز دے چکا ہوں, لیکن روز اس طرح میڈیا ٹرائل کرنا میرا خیال ہے کہ اس سے ادارے کی نیک نامی میں بھی فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کی فیصل دونوں لوگوں کے سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا, پی ایم ایل این کا موقف آپ کے سامنے, ایک طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی کیمسٹری ہے, یعنی آلموسٹ ایک ہی جیسی باتیں کر رہے ہیں. کس طرح دیکھ رہے ہیں, پرنسپل بات بھی صحیح ہے, کسی معصوم شخص کو خامخواہ بغیر شواہد کے تو نہیں ہراس کرنا چاہیے. شکریہ سدرا صاحبہ. دیکھیں سب سے پہلے تو جو اس کے ٹائمنگز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر اس چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کی تھی. سو دیٹ مینس کہ جو کلچر رہا ہے اس میں یہ کہ جس آدمی پہ ان کا کنسنسس ہوگا اسی کو پسندیدہ افسر بھی لگائے جاتے ہیں. تو پہلے تو بیک گراؤنڈ ہم بتا دیں کہ یہ دونوں پارٹیز کی کنسنسس سے یہ اپوائنٹ ہوئے تھے. اب اس کے ٹائمنگ اس لیے پرابلمٹک اس لیے ہو گئے ہیں کہ جب بات آئی میٹرو بسز کی, رائیونڈ پہ روڈ بنانے کی, چلے میں رائیونڈ کی روڈ اور ڈی میرٹ پہ بھرتیوں کا اس لیے اتنا امپورٹنس نہیں دوں گا کیونکہ یہ ضیاء الحق کے زمانے سے پھر انکوائری شروع کی جائے, کیونکہ ایسی چیزیں تو بہت سارے ہر کوئی کرتا رہا ہے. لیکن جو میٹرو بسز ہے اس کے اوپر آبجیکشن سب کا پہلے دن سے رہا ہے, اور اس کی کنسلٹنٹس کی رپورٹ بھی انفیریئر اسٹرکچر کی اور اس سے لوگوں کو مرنے کی اور برکس گرنے کی اور کریکس آنے کی آ رہی ہیں. اب ان سب چیزوں کے اوپر جب پرائم منسٹر صاحب بینگ دا چیف, بینگ دا باس, وہ تھریٹ کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے. دیکھیں وہ اپنا گڈ آفس یوز کر سکتے تھے, چیئرمین نیب کو بلاتے, اس کو تنبیہ کرتے. یہ کہنا بالکل مناسب ہے کہ اداروں نے پہلے بھی, آج بھی اور آگے بھی پرابلمز اور وکٹمائز کیا ہے ہر کمیونٹی کو, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, اور ایسی ایکٹیویٹی ہوگی. لیکن نون لیگ کی آج اچانک ریزرویشن اور اتنا تھریٹنگ موڈ, پھر پرویز رشید صاحب کے بیانات, پھر سعد رفیق صاحب کے بیانات, پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات, پھر چودھری نثار صاحب نے جو بزنس مین کو کوٹ کیا, وہ پھر ہمیشہ کی طرح مس کمیونیکیٹ کر گئے کیونکہ اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے بیوروکریٹس کا نام لیا تھا. لیکن فیصل یہاں پہ آپ نے ذکر کیا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا. نوید صاحب آپ کے پاس واپس آنا چاہوں گی. سندھ میں بھی آواز اٹھ رہی ہے, سندھ اسمبلی میں ہم نے دیکھا 900 ارب کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ سوال اٹھایا گیا ہے, اور اسی طرح کے سوالات اب پنجاب کے حوالے سے بھی اٹھائے جا رہے ہیں. اگر یہ اورنج لائن اور میٹرو بس کویسچن ہوتا ہے, اس کو پروب کرتی ہے نیب, تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ نہیں, پروب کرنا تو اس کے اختیار میں آتا ہے, اور پروب ضرور ہونا چاہیے, لیکن تھرو پروب ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جیسے رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو 1% یا 5% آپ کو کچھ نہ کچھ ہاتھ میں آیا, آپ نے اس کو 100% میڈیا پہ لے آئے, اور جو بھی مطلب بندے کو آپ نے سفید سے کالا کر دیا, اس کے بعد چاہے آپ وہ ساری چیز کو جو ہے پھر آخر میں نلیفائی کر دیں, تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ نیب کو یا جو بھی اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہے, ان کو بڑا اس کو سکلفلی کرنا ہوگا. دوسرا یہ کہ یہ پولیس ٹیکٹکس کے بجائے ہمیں پراپرلی اس کو فورینزک ایویڈنس کے ساتھ اور فرسٹ آف آل کیپیسٹی بلڈنگ کریں. نوید صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ جس سسٹم کی, جس طرح کی پروبنگ کی, ڈیٹا کلیکشن, انفارمیشن گیدرنگ کی آپ بات کریں, یہ تو شاید پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے. کئی دفعہ تو یہ کیسز اتنے پرانے ہیں, آپ کے پاس یہ شواہد موجود ہی نہیں ہوتے, تو یا تو ہم سرے سے کہیں کہ جی ہم بے رحم احتساب نہیں کر سکتے. یا تو آپ کہیں کہ ہم کریں گے نہیں, وہ تو الگ بات ہے نا کہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, آپ پھر بھی کوئی چیز کنسٹرکٹ کریں. یہ نہیں ہے, یو ہیو ٹو گو بیک, یو ہیو ٹو ہیو ایویڈنس.
آپ کسی کورٹ آف لا میں اگر کوئی چیز نہیں پروو کر سکتے تو پھر کیا فائدہ ہے کہ آپ اس کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. The capacity of things are very important. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو لوگ جنہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ان کو خامخواہ ان کا میڈیا ٹرائل کیوں شروع ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے, I have to head for a break, کہ ڈسٹرسٹ کا کلچر ہمارے یہاں اتنا اسٹرانگ ہے, جو پاور میں ہوتا ہے اس کے خلاف بھی لوگ بات کرتے ہیں. تو ہمارے ذہنوں میں یہ اس امیج نے تقویت پکڑ لی ہے کہ جو کوئی بھی پاکستان میں اچھا کام کر رہا ہے یا اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو اس نے کالا دھن ہی کمایا ہوگا. اس پہ بات کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹو نائٹ اینڈ دا برننگ ایشو بفور دی انٹائر نیشن از آف کورس کہ نیب کے معاملے پہ کیا ہوگا, اصلاحات کتنی ضروری ہیں, اور کیا اس کی ٹائمنگ کی صرف یہی وجہ ہے کہ آج جو اس کی ہم چرچا سن رہے ہیں, اس پہ بات چیت سن رہے ہیں, کیونکہ اب اس کا دائرہ کار پنجاب میں شروع ہونے والا ہے, وہاں کے کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, وہاں کے بیوروکریٹس اور بزنس مین کو اس میں ٹرائی کیا جائے گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اصلاحات واقعی ضروری تھیں تو 3 سال بعد کیوں, پہلے کیوں نہیں؟ کیا واقعی پہلے اگر اس پینڈوراز باکس کو کھولا جاتا تو اور دوسرے مسائل سامنے آ سکتے تھے؟ دس از سم تھنگ دیٹ وی ول ڈیفینیٹلی بی ٹیکنگ اپ. لیکن اس سے پہلے بہت ساری اہم شخصیات نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں. ہمارے ساتھ عمران خان صاحب کا سوٹ موجود ہے, سب سے پہلے وہ سنواتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے. اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نیب کے اوپر اٹیک کر رہی ہے. ہمارے خیال میں کہ نیب کو آزاد ہونا چاہیے اور غیر جانبدار ہونا چاہیے, اور کمٹمنٹ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی آزاد احتساب کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. ہم اس کے ساتھ پورے کھڑے رہیں گے اور سخت مخالفت کریں گے نون لیگ کی اگر انہوں نے کسی طرح یہ نیب کے پر کاٹے. نیب کے پر کاٹنے کی بات ہو رہی ہے فیصل, لیکن کیا آپ نے احتساب کمیشن کے پر نہیں کاٹے؟ کے پی کے میں احتساب ایکٹ کا یہی کہنا ہے. حامد خان صاحب کی ریزگنیشن میں انہوں نے یہی کہا کہ جی میرے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں, اب تو میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. یہ کرٹیسزم ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے, سوال بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو انہوں نے کہیں بھی اپنے ریزگنیشن میں پروونشل گورنمنٹ یا عمران خان صاحب کی انٹرفیئرنس کا ذکر کہیں بھی نہیں کیا ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں 3 ریزرویشن ان کی کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ سب سے امپورٹنٹلی یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایز اے لیڈر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہے کہ وہ اپنے بچانے کے لیے کوئی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کریں گے یا کسی کی پاورز لے لیں گے. کمپیئرنگ ایپلز ود اورنجز, یہاں پہ کہیں بھی نہیں کہا کہ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی انفلوئنس کیا تھا. ہم نے 3 دفعہ ان کا ریزگنیشن آن ایئر چلایا ہے. انہوں نے کہا جی انٹرفیئرنس, اب پولیٹیکل انٹرفیئرنس. دیکھیں, میں آپ کو اس میں وجہ بتا, دیکھیں کسی کی بھی ججمنٹ رانگ ہو سکتی ہے اگر ایبسولوٹ پاور ہو, اور اس ایبسولوٹ پاور کے اندر ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنا کے اس میں سے اچھی ریپوٹیشن کے لوگوں کو اپوائنٹ کیا تاکہ پاورز اور ججمنٹ کے اوپر ایک اور اوپر سے چیز آ جائے تاکہ کسی کے ساتھ ذاتی نہ ہو سکے. اگر یہی کام نیب کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو پر کاٹنے سے کیوں مشابہت دے رہے ہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں, نیب کے ٹائم پہ میں سوال یہ کروں گا اپنی دونوں پولیٹیکل پارٹیز سے اپوزیشن میں کہ آپ نے ریفارمز کیوں نہیں کیے؟ یہ سب باتیں آپ کمرے میں بیٹھ کے کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ یہ آپ نے تب باتیں کی جب آپ کی طرف, جب پیپلز پارٹی کی طرف باری آئی, انہوں نے شور مچایا تو آپ نے کہا جی نیب بالکل زبردست کام کر رہا ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے 9 سال آپ نے ان کے لیڈر کو بند رکھا. میری اپوزیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, میں کوئی ان کے فیور میں بات نہیں کر رہا, لیکن اس کے بعد آپ کہتے ہیں اسی ادارے میں اوریجنل ڈاکیومنٹس گم گئے, فوٹو کاپی تھی. تو یہ تو ظلم ہے. جس بندے کے ساتھ 9 سال اس کو جیل رکھا اس کے ساتھ بھی جاتی ہے, چاہے وہ تھا کرپشن میں انوالو یا نہیں تھا, لیکن آپ نے کس تحت اس کو 10 سال جیل رکھا. اچھا, اس کے بعد آپ اس ٹائم پہ جب آپ کی میٹرو بسز یا پی ایم ایل این کے لوگوں کی باری آ رہی ہے, نون لیگ کی باری آ رہی ہے, تو آپ یہ سارے اگریسو اسٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں, تنبیہ بھی کر رہے ہیں, تھریٹ بھی کر رہے ہیں. آپ یہ باتیں اپنے کمرے میں بلا کے کریں, اپنا گڈ آفس یو کریں. آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کے اوپر نہیں شعبہ دیتا ہے. یہ مجھے ویسے بڑی عجیب سی بات لگی. رانا صاحب کیا کہیں گے, اگر بند کمرے میں کر لیں تو پھر الزام لگے گا کہ چوری چھپے سب کچھ پیچھے آپ نے مکمکا کر لیا ہے. آپ اگر اس کو منظر عام پہ لے کے آتے, میڈیا پہ لے کے آتے, تو آپ پہ تنقید ہوتی ہے. کیا بہترین طریقہ ہوگا اس مسئلے کو حل کرنے کا؟ پہلی تو بات ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ واڈا صاحب جو ہے زرداری صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا, میں رانا صاحب میں بالکل نہیں کر رہا, رانا صاحب میں بالکل نہیں کر رہا. رانا صاحب میری ریکویسٹ سن لیجئے گا, میں نے بالکل نہیں کیا. میں نے صرف یہ کہا کہ نیب کے ادارے میں یا ایسے کئی اداروں میں بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, اس سے ڈینائل نہیں ہے. آپ کسی بھی اوریجنل ڈاکیومنٹ کو رکھے بغیر فوٹو کاپی میں کسی کے 10 سال لے لیں, چاہے وہ آپ کے ہوں میرے ہوں, یہ ظلم ہی ہے, چاہے ہم انوالوڈ ہوں یا نہ ہوں. لیکن آپ کسی کو پھندے میں پہلے چڑھا دیں اور بعد میں انکوائری کریں, یہ تو بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. تو میں ڈیفینڈ کہیں سے نہیں کر رہا. میری پیپلز پارٹی کا جو مخالفت ہے ایشوز کے اوپر وہ رہے گی. میں ایک نیوٹرل بات کر رہا ہوں, اور میں آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر رانا صاحب آپ کا موقف بھی آنا چاہیے. یہ زیادتی کی بات تو تھی, 10 سال کی کسی کی زندگی کی بات ہے, اس کے اوپر جو مڈ سلنگنگ ہوئی وہ الگ ہے. آپ کا موقف کیا ہے اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ میں خود اس کرب سے گزر رہا ہوں اور 7 ماہ سے جو ہے وہ جو مطلب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا انکوائری اور کیا نہیں ہے، تو میں نے تو جو پہلے بات کی تھی کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کو قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے، اور جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہو جائے تب تک کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہاں پر جو بار بار اورنج لائن کی یا میٹرو کی بات ہو رہی ہے، میں صرف حافظہ تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میٹرو بنی تھی تو میٹرو کے اوپر اسی طرح کے سوالات اٹھے تھے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو جو ہے باقاعدہ اپلیکیشنز اس وقت اپوزیشن نے دی تھیں، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس کی پوری انکوائری کی تھی اور اس کو ایک شفاف پروجیکٹ قرار دیا تھا۔ اس وقت جو ہمارا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر میٹرو کو دیکھیں تو اس میں ٹرکی کی کولیبریشن تھی، اورنج لائن کے اندر چائنا کی کولیبریشنز ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے بڑے پروجیکٹس ہیں اس میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے انویسٹرز آ کر کولیبریشنز کر رہے ہیں، اور جب آپ ان کی انکوائریز کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم یہاں پر آ کر کیوں انویسٹمنٹ کریں، یہاں پر اس وقت انویسٹمنٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ رانا صاحب دیکھیں یہ بنانا ریپبلک تو ہے نہیں نا کہ آپ صرف اس وجہ سے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم انویسٹمنٹ کیوں کریں، یہاں پہ پروب کیوں ہو رہا ہے میٹر، آپ کی ان تمام ڈیو ڈیلیجنس کے باوجود اس وقت پاکستان میں لوئسٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، اس سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آفٹر آل وفاقی حکومت کا کرپشن پہ موقف کیا ہے۔ ایک طرف آپ ایمنسٹی سکیمز آفر کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی 1% دے دیں اپنے کالے دھن کا اور سارے کو سفید کر لیں، دوسری طرف آپ کے ہائیسٹ آفس سے تنقید آتی ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پہ، تو لوگ تو شاید یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ احتساب کے حق میں ہی نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا بتائیے اورنج لائن یا میٹرو یا جو اس طرح کے پبلک یوٹیلیٹی کے پروجیکٹس ہیں، ان کو جو ہمارے جو مطلب یہ کوئی حکمرانوں نے ان پر بیٹھنا ہے، انہوں نے تو کبھی کبھی بیٹھنا ہے، یہ تو عوام کی فلاح و بہبود کے پروجیکٹ ہیں۔ دوسری بات یہ جو ایمنسٹی سکیم ہے، آپ پوری دنیا کا ماڈل اٹھا کر دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے اس طرح کی سکیمیں پوری دنیا کے 147 ملکوں کی رپورٹ اٹھائیں اور اس کے اندر یہ سکیمز دی گئیں، اور اس سکیم کا فائدہ کیا ہے کہ پہلی دفعہ جب ٹیکس نیٹ کے اندر یہ لوگ آئیں گے، اس کے بعد ریگولر یہ جب ٹیکس دینا شروع کریں گے تو آپ کا ٹیکس نیٹ جو ہے یہ بڑھتا ہے۔ رانا صاحب اکنامک ماڈل کو ہم کوسچن نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس جب حکومت ہے، یو آر دی پالیسی میکرز، ہمیں یہ تو سمجھ میں آئے کہ حکومت کا کرپشن کے اوپر موقف کیا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے اوپر، اگر یہ پروف ہوتا ہے کہ وہ کرپشن کا منی ٹیرر فائنانسنگ میں یا دہشت گردی کی سہولت کاری میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اگر کسی کے پاس ویسے ہی پیسہ پڑا ہوا ہے، اس نے کرپشن ہی کی ہو، کالے طریقے سے پیسہ کمایا ہو، لیکن اگر 1% دے گا تو چلیں جی وہ ٹیکس نیٹ میں آ گیا، اس پہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ نہیں، ذرا اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس پہ اسپیسیفکلی تاجروں کے لیے یہ اور اس کے اندر جو وہ اس کی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اوپر جب بات کرنی ہے تو اس کو پورا سٹڈی کر کے کرنی چاہیے۔ یہ اسپیسیفکلی جو تاجر کام کر رہے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایمنسٹی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اہم بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی فیصل واڈا صاحب جو یہاں پر فرما رہے تھے، ہم لوگوں نے آج تک مسلم لیگ نون کا موقف بہت کلیئر ہے، کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے، یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے، اس کے اوپر ہم نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا اس کے اندر بھی یہ شامل ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اس نے کتنی کو امینڈمنٹس جو ہیں دی ہیں، کتنی قانون سازی انہوں نے ہمیں سجیسٹ کی ہے۔ آج کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اس حوالے سے ان کی ایک لیجسلیشن نہیں ہے، جبکہ نیب کے حوالے سے حکومتی جو عہدیداران ہیں، جو ممبران ہیں، ان کے حوالے سے 31 کے قریب جو ہے ریکمنڈیشنز اور امینڈمنٹس آئی ہوئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم فورم ہے، ہم بھی جو بات کر رہے ہیں اور جو پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نیب کا ادارہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کو سوچ سمجھ کے اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ اور اس سے جو ایک کنفیوژن پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ جو انڈسٹریلسٹ جو سرمایہ دار یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور انویسٹمنٹ آپ نے بنانا ریپبلک کی بات کی، یہاں پر پیپرا کے رولز، یہاں پر جو مروجہ قوانین ہے، جو ٹینڈرنگ کا پروسیس ہے، اس تمام کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کیا جاتا ہے۔ اور آج تک کوئی آڈٹ پیرا اس حساب سے نہیں بنا کہ ہم نے کہیں پر پروسیسز کو
جو ہے کمپرومائز کیا ہو. تو اللہ کے فضل سے ان تمام چیزوں کو ہم لے کر چل رہے ہیں. رانا صاحب کیس ہی یہ ہے, ایک ہائی پروفائل کیس میں یہی تو بات ہو رہی ہے کہ جو آپ نے ایوارڈ کیا, جس کو چارٹر یا جس کو ملا ٹینڈر, وہ ہائیسٹ بڈر نہیں تھا. اب اس کو پروب کیسے کریں اگر آپ اسی کو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سسٹمز پرفیکٹ نہیں ہے, ابھی تو انفارمیشن گیدرنگ, ڈیٹا گیدرنگ بہتر ہونی چاہیے. بلکہ یہاں پہ میں نوید صاحب کو انوالو کرنا چاہوں گی. نوید صاحب, اسپیشل سرکمسٹانسز چیزوں پہ آپ کو مجبور بھی کر دیتے ہیں. مجھے رانا صاحب وزیر ہیں, وزیر قانون ہیں, مجھے تو حیرت ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ لیجسلیشن کا پورا جو انہوں نے وہ بجائے گورنمنٹ کے جو کہ پالیسی میکنگ کرتی ہے, جو اس کا پرائمری کام ہے, اور لیجسلیشن وہ گورنمنٹ کے بجائے انہوں نے اپوزیشن کے حوالے کر دیا کہ جی لیجسلیشن جو ہے اپوزیشن کو کرنی چاہیے, یہ اب وہ کر لیں. تو پھر حکومت کس کام کی؟ حکومت صرف یہ اپنے یہ پروجیکٹس بنانے کے لیے موٹے موٹے بیٹھی ہوئی ہے کیا؟ سیکنڈلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی آڈٹ پیرا نہیں بنا. اگر میرے پاس آئیں تو میں اتنی بڑی کتابیں جو ہیں روز ہمارے پی ایس سی کے سامنے آتی ہیں انہی کے دور کی, میں ان کو دکھا دوں گا کتنی دفعہ جو ہے پیپر رولز کی وائلیشن ہوئی ہے, کتنی دفعہ بغیر ٹینڈر کے پروجیکٹس دیے گئے ہیں, کتنی دفعہ چیزیں اس طرح سے ہوئی ہیں. سو پلیز لیٹس ناٹ گو اراؤنڈ دیٹ. جہاں تک یہ بات ہے کہ ریفارمز ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پوری آزادی مل جائے اور ایک کتنے پروجیکٹس آپ ڈیفینڈ کریں گے. بات ساری آخر میں یہی آتی ہے نا کہ جب آپ ٹائمنگ اس طرح سے کریں گے کہ کسی اور کا جو ہے اگر ٹرائل ہو, وچ ہنٹنگ ہو, احتساب ہو, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, وہ ہو رہا ہے تو سب صاف ہے, سب ٹھیک ہے, اور آپ کے اوپر بات آتی ہے تو پھر ہم ہر چیز روکنے کو تیار ہیں. بلکہ میں تو چودھری نثار کی بھی کل کی بات پہ حیران ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کسی کو ایف آئی اے سے شکایت ہے تو کورٹیں ہیں, کورٹ میں چلا جائے. بھائی اگر نیب سے کسی کو شکایت ہے تو آپ بھی کورٹوں میں چلے جائیں. وائی آر یو کیپنگ ڈبل سٹینڈرڈز کہ نیب کے لیے تو آپ پرائم منسٹر کی لیول پہ ویری ویلڈ پوائنٹ رانا صاحب کے پاس لے کے چلتے ہیں. سر, نیب میں اصلاحات کی ضرورت پڑ گئی ہے. آپ نے کہا کہ اگر اس کو تو بہتر پہلے کرنا ہے, اس کے بعد وہ کارروائی کرے, لوگوں کو خوفزدہ نہ کرے. لیکن ہاں جی ایف آئی اے سے اگر شکایت ہے تو اس کے لیے کورٹ میں جائیں. اس کی کیا منطق ہے؟ نہیں دیکھیں, جو ہے ایف آئی اے کا بھی جو ہے ایکٹ موجود ہے, اس کے اندر جو رولز موجود ہیں ان کو فالو کیا جانا چاہیے. اور اگر کوئی افسر چاہے وہ ایف آئی اے کا ہو اور نیب کا ہو, اگر وہ قانون کو فالو نہیں کرتا ہے تو ہمارا ہی آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا گریونس کورٹس میں لے کے جا سکتے ہیں. تو قانون موجود ہے. میں نے تو جو یہ بات کی ہے کہ ہم لوگوں نے تو رول آف لا کے لیے جدوجہد کی ہوئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جب تک عمل نہیں کریں گے, جس طرح ہمارے متعلق بات ہوتی ہے کہ ہمیں قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے, اسی طرح ان اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو قانون ان کے لیے بنا ہوا ہے, جس قانون کے تحت وہ ان اداروں میں کام کر رہے ہیں, ان کو بھی ان قوانین کو فالو کرنا چاہیے. اوکے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فیصل آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت پی ٹی آئی seems to be in a comfortable spot. یہ جب ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کے بھی کیسز ہیں, ان کے بھی کیسز ہیں. آپ کو خود کہنا پڑا کہ میں زرداری صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن ہاں بات جو اصول کی ہے وہ اصول کی ہے. تو آپ لوگوں کا واحد کوشچن اس وقت یہ ہے کہ آپ نے کبھی اقتدار نہیں اس وقت سنبھالا, کوئی ایسے کیسز نہیں ہیں آپ کے اوپر, لیکن بڑے ریسورسفل لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہیں. کل کو اگر ان کا نام کسی چیز میں فریم ہوتا ہے. سدرا صاحبہ, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور جو رانا صاحب اور قمر صاحب کی ڈیبیٹ ہے اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ آبجیکشن ہو رہا ہے کیونکہ دونوں پارٹیز پاور میں رہ چکی ہیں, ایک کی باری آگے ایک کی نہیں رہی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں کل کوئی انکوائری نہیں پروب ہو سکتی, بالکل ہو سکتی ہے, اور پی ٹی آئی میں بھی کوئی نعوذ باللہ آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے. لیکن جو بات ہے, اداروں نے اپنے تجاوز کیے ہیں, بالکل کیے ہیں, پاسٹ میں بھی کیے ہیں, پریزنٹ میں بھی کیے ہیں. لیکن آپ کی جب باری آ جائے, ٹھیک ہے, آپ بلبلا اٹھے. ابھی تو ڈائریکشن دی ہے, کسی نے نہ پکڑا ہے, نہ کوئی ایسا قانون ہے جس سے انہوں نے کبھی کوئی ریکوری کی ہے, نہ آگے ہوگی نہ ہو سکے گی. لیکن اس کو why you reading it as کہ بلبلا اٹھے؟ انہوں نے بھی تو تنبیہ کی ہے نا کہ اچھا کام کریں. سدرا صاحبہ دیکھیں, ایک آفس کے ایگزیکٹو باس کا طریقہ کار ہوتا ہے. آپ تھوڑی کسی کو سڑک پہ
تڑی لگا دیتے ہیں کہ آپ اپنے اداروں میں رہے, سیدھے ہو جاؤ, کیمرہ مین کھڑے ہو جاؤ ورنہ میں اس طرح کی ٹون تب آتی ہے. اور کنٹروورشل بنایا کس نے؟ جب آپ کے وزیروں نے سٹیٹمنٹس دینا شروع کی. اب سعد رفیق صاحب نے ایف آئی کو کنٹروورشل بنا لیا, جبکہ ایف آئی اے سندھ کی جہاں تک بات ہے بہترین ادارہ کام کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی میں بوگیوں کی یا ٹرین کی چائنا کی انکوائری نیب سے نہیں کراؤں گا, ایف آئی سے کراؤں گا. بھائی میری مرضی ہے. پلس یہ کہ جو لوگ انڈر انکوائری تھے نیب کے, ایک پرسن جو لوگ انڈر انکوائری ہیں وہ کیسے نواز شریف صاحب سے ایز پرائم منسٹر مل سکتے ہیں؟ اس کا مطلب تو پھر ڈاکٹر عاصم صاحب کو بھی اجازت ملنی چاہیے, عزیر بلوچ کو بھی ملنی چاہیے, کیونکہ ابھی تک ان کے اوپر کوئی چیز ثابت تو نہیں ہوئی ہے. وہ بھی پرائم منسٹر کا آفس یوز کریں, اس سے آگے ملیں. ایک کچھ لوگ انڈر انکوائری ہیں, وہ نیب کے حوالے سے کیسے جا کے شکایت کر سکتے ہیں؟ جہاں تک پکڑیا اچھالنے والی بات ہے وہ بھی بالکل جائز ہے کہ اگر آپ نے کوئی قانونی ہوم ورک کر لیا ہے اس کے بعد آپ آ کے کریں, میڈیا میں بتائیں, وہ ٹھیک ہے, اس کے سسٹمز بنانے کی ضرورت ہے. لیکن وائی ٹوڈے, وائی ناٹ بیفور؟ کیوں نہیں ریفارمز بنایا گیا؟ 25,000 روپے کے آدمی سے آپ کہتے ہیں 25,000 روپے کی انکوائری کریں. We have to head for a break, لیکن اس سے پہلے پرویز رشید صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم آپ کو سنواتے ہوئے جاتے ہیں, اس کے کیری آن ود دس ڈسکشن. نیب کے چیئرمین نے خود تسلیم کیا ہے کہ ان کے نظام میں کچھ قباحتیں موجود ہیں. ان قباحتوں کو ختم کرنے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات کرنے ہوں گے وہ ضرور کیے جائیں گے, اور اتفاق رائے سے کیے جائیں گے. یہ اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیلاگ ٹو نائٹ, اور یہی معاملہ یعنی نیب میں اصلاحات کا معاملہ کافی طول پکڑتا گیا, اور اس کے حوالے سے اور جو سینئر رہنما ان کا کیا کہنا ہے یہ آپ کو سنواتے ہیں. قمرالزمان قاہرہ صاحب نے اس کے حوالے سے بات کی, اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی. لیٹس ٹیک اے لسن ٹو دیٹ. نیب لا میں ریفارمز کی ضرورت ہے, یہ بات درست ہے, لیکن جس طرح اور جس وقت پرائم منسٹر صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا ہے یہ مناسب نہیں ہے. ہاں جی, اور دوسرا ہمارے پاس جو ساٹ ہے, جو کامنٹس ہیں وہ موجود ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب کے. آئیے ان کو بھی سنتے ہیں. اگر سندھ میں احتساب ہو سکتا ہے, باقی صوبوں میں ہو سکتا ہے, تو پنجاب میں بھی بالکل ان کو سینہ تان کر کہنا چاہیے کہ ہمارا احتساب کرو. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, اور اس پہ میرے خیال میں اپوزیشن نے سب سے زیادہ دیو ہیڈ اے فیلڈ ڈے. رانا صاحب کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کو خوفزدہ ہونا چاہیے, آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہیں, کوئی کرپشن نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اتنے اچھے سکورز آپ کو دیتی ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ پروبنگ سے آپ, یعنی یہ اس کو ریڈ کیا جا رہا ہے جیسے آپ کچھ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی ہے حکومت. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پروسیسز ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں, پروسیجر ہوتا ہے, اس کے اندر اگر تو کہیں پہ کوئی شکایت آئے, جس طرح جب میٹرو کی بات تھی تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ موجود ہے, اس کے اوپر جو اعتراضات اٹھے تھے اس پر کورٹس تک بات گئی تھی اور وہاں پر سارا دیا گیا. مسئلہ اور کوئی نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ایسے فیز میں ہے کہ یہاں پر دنیا کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہاں پر ٹرکی, جاپان, جرمنی, چائنا, آپ یو نیم اٹ, یو کے بڑی کمپنیز آ رہی ہیں, وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. یہاں کا جو ہمارا اپنا جو انویسٹر ہے, جو یہاں پر سرمایہ دار ہیں, وہ نئے پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. جب آپ اس طرح کا ایک ایٹیچیوڈ ہوگا کہ آپ جا کے لوگوں سے پوچھیں, اور یہ ہو رہا ہے کہ ان سے جا کر جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں پھر یہاں پر کیوں انویسٹمنٹ کرنی ہے, میں یہ پیسہ باہر اپنی جا کے جہاں پہ ہے میں کروں. تو ہمارا صرف یہ ہے کہ اوور آل آپ بالکل کرپشن کے خلاف کام کریں, جس نے کرپشن کی ہے اس کے خلاف آپ بالکل کارروائی کریں, لیکن جب آپ اس طرح کر کے کریں گے تو اس سے جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ خراب ہوگی, اور جو یہاں پر پاکستان کے اندر بہتری آ رہی ہے, اوور آل پروجیکٹس لگ رہے ہیں. اور میں آپ سے ایک بات اور بھی کروں گا کہ خالی انفراسٹرکچر نہیں, ہم ایجوکیشن کے اندر ابھی ایجوکیشن ورلڈ فورم تھا جس میں پنجاب کے ماڈل کو دنیا کے 5 کامیاب ایمرجنٹ ماڈلز میں سے ایک ماڈل کہا گیا ہے. رانا صاحب یہاں پہ دو بڑی مختلف باتیں کی جا رہی ہیں. رانا صاحب بڑی دو مختلف باتیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ کوشن بہت ضروری ہے تاکہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی رہے, لیکن یہ بھی تو بات ہے نا, آپ بہت ساری رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں جو انٹرنیشنل فورمز کی ہیں, وہ آپ کی گورنمنٹ پہ یا اوور آل پاکستان کے سسٹم میں بہت زیادہ کرپشن ہونے کی بھی تو نشاندہی کرتے ہیں. یہ کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ جتنی ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں, آپ اس میں یو ایس اے آئی ڈی کی بات کر لیں, آپ برٹش ڈیولپمنٹ ایجنسیز کی بات کر لیں, جرمن کی بات کر لیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ کوارٹرز میں,
لیکن کرپشن اس قدر شدید ہے کہ وہ پیسہ سپینڈ ہی نہیں ہوگا. یہ ایک بہت اچھا میسج آپ نہیں دیں گے اگر آپ کے یہاں کڑا احتساب ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی ان آرگنائزیشنز کے نام لیے یہ آلریڈی پنجاب میں پاکستان میں کام کر رہی ہیں. ان سے آپ خود پوچھ لیں کہ ان کو کہاں پہ کرپشن, اور ابھی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیا انڈیکس جاری کیا ہے اس میں حکومت کی کوششوں کی وجہ سے ہمارا لیول جو ہے مزید جو ہے وہ نیچے کی طرف بہتری کی طرف گیا ہے. تو یہ ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے. اچھا میں ہو سکتا ہے غلط سمجھ رہی ہوں, تھوڑا سا ٹھیک کرتے ہیں, تھوڑا سا ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں کمی آ رہی ہو, لیکن نوید صاحب یہاں لگ ایسا رہا ہے کہ پنجاب میں سب کچھ اچھا ہے اور جو برائی ہے, جو کرپشن ہے, جو حالات خراب ہے, جو سسٹم میں شفافیت نہیں ہے وہ شاید سندھ میں, کے پی کے میں, بلوچستان میں. آپ کو یہ تاثر مل رہا ہے رانا صاحب کی گفتگو سے؟ نہیں صرف رانا صاحب کی گفتگو سے ہی نہیں بلکہ انفارچونیٹلی پوری پی ایم ایل این سے یہی ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے کہ کوئی بھی احتساب ہمارا نہیں ہو سکتا, کوئی بھی چیز کیونکہ ہم کر رہے ہیں تو ہر چیز صحیح ہے, اگر کوئی اور کر رہا ہے تو وہ غلط ہے. یہ تو بالکل ہی اس سے کریڈیبلٹی کمپلیٹلی ختم ہو جاتی ہے نا. تب آپ جب کہتے ہیں, اب آپ نے آ کے کہا کہ بزنس مین آئے تھے, ان کے کہنے پہ ہم نے یہ سٹیٹمنٹ دیا. ان بزنس مین کے ساتھ اگر ہیراسمنٹ ہو رہی تھی تو اس کو کم از کم 1 سال ہو گیا ہے اور وہ مختلف فورمز پہ یہ بات کر رہے تھے. آج آپ کو کیسے یاد آ گیا کہ بزنس مین جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے وغیرہ؟ تو بات انفارچونیٹلی کوئی بنتی نہیں ہے. اگر فورن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ وہ کارکے کا اگزامپل ہی لے لیں, جن کو ایک طرف تو کہا گیا کہ جی آپ نے بہت پاکستان میں پیسہ بھی بنایا ہے اور آپ کی شپ بھی نہیں آپ کو دیں گے. تو ایسے کئی مثالیں آپ کو ملیں گی جہاں انفارچونیٹلی فورن انویسٹمنٹ کو بھی اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی. اگر تو کسی قسم کی ایسی ایمنیسٹی ہے تو پھر وہ بھی تو کوئی ریٹن لا میں ہونی چاہیے کہ جی باہر سے جو پیسہ لائے گا اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, کسی فورن انویسٹر سے اس طرح سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو پھر تو ہمارے پاس بہت سارے کیسز ہیں. ابھی حال ہی میں شعیب شیخ کا کیس بھی ہے, پھر اس میں موریلٹی آ جاتی ہے, پھر اس میں ایتھکس بھی آف کورس کوسچن ہوتے ہیں. تو ہمارا ایگزیکٹلی کیا رویہ ہے سمجھ نہیں آ رہا فیصل. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہاں پہ کیونکہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے اور لوگوں نے کہا کہ شاید پنجاب کارڈ ایک الگ طریقے سے استعمال کر رہی ہے پی ایم ایل این کی حکومت, آپ لوگ یعنی آپ میرے مراد ہے پی ٹی آئی اپوز کر سکیں گے اس کو؟ کیونکہ آلریڈی یہ تاثر مل رہا ہے. خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ہی از لوزنگ ہز پاپولیرٹی ان پنجاب, کیونکہ کئی ایسی سٹیٹمنٹس آپ نے دی ہے جی پنجاب سے کے پی کے کی بجلی واپس لیں گے, باقی چیزیں کریں گے. تو ایک تھوڑا سا اٹس ناٹ ربنگ پیپل دا رائٹ وے. دیکھیں جی اسپر آف دا مومنٹ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میرے خیال سے اب پولیٹیکل حصہ بن گئی ہے وہ. دیکھیں جو رانا صاحب نے کہا قطر کی, آپ قطر گیس کی بات آپ کر لیں, میٹرو بسز کی آپ بات کر لیں, یورو بانڈز کی بات کر لیں, پی آئی اے کی ہینڈلنگ کی بات کریں, بلدیہ کی بات کر لیں, پیپلز پارٹی کا بھی تھر کا آپ دیکھ لیں, ڈینگی وائرس میں مٹی کا تیل ہو گیا, پولیو میں پانی کے انجیکشن لگا دیے گئے, چائنا کٹنگ ہوئی, کرپشن ہوئی, جو بھی ہوا, سب کچھ ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ بولتے رہے, لیکن کوئی بھی ریفارم, کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنا جس نے کسی کو بھی کسی بھی پارٹی کی سزا دی. ہم کہتے ہیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو. جب دی تو آپ نے کہا وکٹمائزیشن ہوئی ہے. کدھر ہم نے کہا. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں صدر صاحبہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپوائنٹ کیا تھا, آپ دونوں کی مرضی, اور آج بھی کیا ہونے والا ہے. حامد خان صاحب کو بھی تو آپ ہی نے اپوائنٹ کیا تھا. ہم نے کبھی ان کا ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کی. پلیز انڈرسٹینڈ کہ ہمارے چیئرمین کے اوپر ڈائریکٹ ایلیگیشن کوئی نہیں ہے کرپشن کا. تو ابھی بھی نیب نے تو یہ نہیں کہا کہ ان کو پرائم منسٹر پریشرائز کر رہے ہیں. دیکھیں ان کو جس طریقے سے جو ٹائمنگ اور جو ٹون تھی, میں کہتا ہوں گڈ آفس یوز کرنا چاہیے. آپ کو اپنے اسسٹنٹ کو کوئی چیز بتانی ہے یا اپنے انڈر کمانڈ بتانی ہے, کمرے میں جا کے بتائیں گے. آپ پبلکلی کریں گے تو سارے ادارے جو کام کرنے والے بھی ہوں گے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اور دیکھیں دوسری سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس ٹائم پہ سارے منسٹر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ بڑی عجیب سی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ہونے کیا والا ہے, اسمبلی پاس کرے گی, دونوں بھائی, بڑے بھائی چھوٹے بھائی بن جائیں گے, پیپلز پارٹی ان کو ساتھ دے گی, یہ ایک بل پاس کریں گے, باقی پولیٹیکل پارٹیاں واک اوور کریں گی لیکن سپورٹ کریں گی سوائے پی ٹی آئی کے. اور موسٹ لائکلی پی ٹی آئی پھر سپریم کورٹ کے پاس جائے گی کہ جی یہ ہو گیا ہے یا قانون کا خطرہ. کہ ہمارا کام, ہمارا کنسرن یہ ہے کسی بھی پارٹی کا ہو. آپ نے پہلے وارن کر دیا کہ آپ تو سپریم کورٹ جانے والے ہیں. دیکھیں جی ہمارے پاس جو بھی پارٹی اس وقت لائن لے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں پرسنلی کہ سارے ادارے جب فلاپ ہو جائیں گے, گورنمنٹ رہے گی نہیں, گورننس رہے گی نہیں, تو آپ کس کا پل ڈاٹ کی آپ رپورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ 2020 میں آپ کا دیوالیہ ہو جائے گا جس ٹائم کی آپ جس قسم کی آپ نے بورنگ کی ہوئی ہے. تو وہ رپورٹوں کو بھی تو آپ رکھیں. آپ سرمایہ کاری کی بات کریں,
لنڈن اسٹاک ایکسچینج پچھلے 3 مہینے سے سڑکوں پہ آ گئی, جتنا فورن انویسٹمنٹ ہے نام آپ نے بدل دیا نا, نام سوٹ نہیں کر رہا شاید اس کو. رانا صاحب انہوں نے کہا یعنی آپ نے یہاں پہ سدرا اگر میں جواب دے سکوں پلیز. رانا صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا. جو آپ بار بار ٹرانسپیرنسی کی باتیں کر رہے ہیں, اس کے ون آف دا ڈائریکٹرز تو آپ کے پرائم منسٹر کے مشیر ہیں. اچھا یہ پہلے بھی ہم بار بار سن چکے. رانا صاحب وقت بہت کم ہے, یوڈ لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دس. مجھے نا اصل میں آواز کٹ کے آ رہی ہے, مجھے سمجھ صرف یہ آئی کہ ٹرانسپیرنسی کی کوئی بات ہوئی ہے, لیکن وہ میری آواز کلیئر نہیں ہے یہاں. رانا صاحب یہ بتائیے, ریزولوشن لانے والے ہیں آپ اسمبلی میں جس میں آپ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف ہوں گے. انہوں نے کہا کہ گورننس جب ستیہ ناش ہو جائے گا اس کا تو ہم تو سپریم کورٹ جانے والے ہیں. یہ فیصل صاحب کا کہنا ہے, میری رائے ہے, پارٹی لے گی اس پہ. اچھا جی دیکھیں, ہر ایک یہ جمہوریت کے اندر ہر ایک کو رائٹ ہے کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی این ہمیشہ سے ہمارا ویژن ایک ہی ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے, میرٹ پر کرنی ہے, ٹرانسپیرنسی کو ملوث خاطر رکھ کر کرنی ہے, اور اس کے لیے پاکستان کی حالت بدلنے کے لیے ہمیں جس حالت تک جانا پڑا ہم جائیں گے. اور اس ملک کی نوید صاحب آپ کی بھی کلوزنگ کامنٹس لے لوں بفور آئی وائنڈ اپ دی شو. جی دیکھیں, پہلی چیز ہوئی کہ پی ٹی آئی فرینکلی اسپیکنگ آپ نے کافی اور لیڈرز کی دکھا دیے کلپس. آپ جنرل حامد کے بھی کلپس ذرا دکھا دیتے تاکہ ریکارڈ سٹریٹ ہو جاتا کہ جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں پریسائسلی وہی وہ اکیوز کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو کرتے ہوئے کہ جی ونگز کلپ ہو رہے ہیں, ان کا لا آ رہا ہے جس کا ان کو پوائنٹ ویل نوٹڈ. انفارچونیٹلی وقت میرے پاس کم ہے. ویسے میں نے حامد خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو اور ان کی ریزگنیشن ہم نے پچھلے پروگرامز میں ڈسکس کی ہے. آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ یہاں موجود ہونے کا. کامنٹس اینڈ فیڈ بیک کا رہے گا آن ٹویٹر @SidraIqbal, لائک وائز آن فیس بک facebook.com/SidraIqbal.official. آپ سے کل پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.